قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے۔ اب ایمان کے آگے کتنے درجے ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ کرنا ہو نا تو پھر علماء کی صحبت میں بیٹھ کے احیاء العلوم میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے درجے لکھے نا ان کو پڑھ لیا جائے۔ میں تو ایک بھی نہیں بیان کر سکتا، چند ایک باتیں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کتنے درجے لکھے ہیں، کتنے درجے، بے شمار درجے لکھے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بندہ اگر دین کے کسی حکم کی توہین کر دیتا ہے نا وہ در ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کسی بندے نے داڑھی سی رکھ لی نا، داڑھی سی رکھ لی، اس کے تھوڑے تھوڑے بال ادھر آئے، تھوڑے تھوڑے آئے، تو بندہ کو ویکھنے والا کہہ دیتا ہے اور ویکھے بکرا ٹریا آندا ہی، ہنسنے کے لیے نہیں میں نے کہا، کی کہتا ہے اور ویکھے بکرا ٹریا آندا ہی، کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جے کسی دی گھنی داڑھی ویکھی، پرویں داڑھی ہے، وال پرویں داڑھی شیپ دے، ٹھیک ہے نا جی، تے انہوں کی کیا ہے، ویکھے چھج بننے ہوئے ہیں، اے بھی کی ہو جائے گا۔ ہن پاویں 70-100 میلاد منا لوے، قبول ہونا کیونکہ کی نہیں ہے کول، ایمان کول ہے۔ میلاد کے پردے میں اس وقت ہزاروں مرتد، بے ایمان، کافر، بے دین لوگ چھپے ہوئے جو پورا سال بدماشی کرتے ہیں، پورا سال بے دینی کرتے ہیں، پورا سال فحاشی پھیلاتے ہیں، پورا سال بے حیائی کر کے رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ سال بعد محفل میلاد کرتے ہیں، مولوی آ جاتا ہے کرائے کا اور وہ کہتا ہے سارے عاشق رسول بیٹھے جنتی ہے، جنت دھکا دے کے باہر کنڈی لا کے اپنے گھر نہیں سمجھ آئی، جنت بھی دھکا دے کے باہر کنڈی لا کے، کیوں جی ایک گل نہیں کرے گا تو پھر پیسے لبنے، ایک گل کرے گا تو بندے کی ہون گے، خوش ہون گے تو پیسے سٹن گے۔ اور جس مولوی نو اپنا پتہ نہیں میں جنتی ہاں کہ دوزخی ہاں، وہ کسی نو جنت دے سکتے ہیں؟ بولو تانوں میں کہا یار سویرے تو لے کے شام تک گھر بیٹھے رہے ہو، تہاڈی جیب جنا 2-2 ہزار روپیہ شامی آپ ہی آ کے داخل ہو جائے گا، میری گل منو گے؟ کیوں میں مولوی نہیں، میرے منہ تے داڑھی نہیں، میرے سر تے پگ نہیں، میرے زلفاں نہیں، میرے کپڑے سنت کے مطابق نہیں، تسی منو جاندے نہیں، تسی منو گے گل؟ اے بھرے مجمع چ کوئی بندہ بھی گل منن واسطے تیار ہے، تسی یہی گل کرنی مولوی صاحب جے کچھ کیتا نہیں تے ایویں کیویں جیب چ وڑ جان گے، کچھ کران گے تے لبے گا، یہی کہو گے نا۔ اچھا دنیا اعلی ہے کہ جنت اعلی ہے؟ بولو دنیا اعلی ہے کہ جنت؟ تے دنیا تے بغیر کیتے نہیں لبدی پئی، دنیا تے بغیر کیتیاں نہیں لبدی پئی، جنت لبی پئی۔ او مولوی صاحب کہتے جنتی ہو، آپ کہنے ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ سارے مان جاتے ادنا تو ملتا نہیں بغیر محنت کے، تو اعلیٰ کیسے ملے گا؟ اس لیے جو مولوی ایسی بات کرے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، فتاوی فیض الرسول میں لکھا ہوا ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ فرمایا جس علاقے میں ایسا مولوی رہتا ہو جو قوم کو اللہ کے عذاب سے بے خوف کرے اور حساب و کتاب سے فارغ کرے، عمل سے فارغ کرے، وہاں شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ مولوی کافی۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ایک تک کے بعد ان ٹائم تک ہے مقرر ختم ہو گیا۔ اچھا تو ایماندار ہونا میلاد کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ ایمان کے درجے پڑھ کے دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے ایمان ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ایمان ہوتا کیا ہے۔ آگے چلیے، جس پیسے سے میلاد کرنا ہے وہ پیسہ حلال ہو، رشوت کا، سود کا، حرام کا نہ ہو، ٹھیک ہے، ظلم زیادتی والا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ سود اکٹھا کر کے، رشوت اکٹھی کر کے جناب سال بعد میلاد کر دیا اور مولوی صاحب نے کہہ دیا بس عاشق رسول ہو۔ پیسہ جو میلاد پہ خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ کیا آپ نے یہ نہیں علماء سے سنا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس ایک سال کچھ بھی نہیں تھا تو چنے حضور کے میلاد پہ خرچ کر دیے، تقسیم کر دیے، اور خواب میں حضور کی زیارت پاک ہوئی ہے تو حضور وہ چنے پسند فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، دکھلاوا نہیں قبول، وہاں دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ تو جس پیسے سے محفل میلاد کی جائے وہ پیسہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال۔ پھر محفل میلاد میں کوئی غیر شرعی کام، شریعت کی خلاف ورزی
ہن پتہ ہے وہ جو کوئی عاشق آ گئے وہ پتہ کی کہندے وہ کہندے ایسے محسوس مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. نعت پڑھ کے نا آپ ڈب جائیں حضور آ گئے ہوئے نہیں تے اسی نہیں سمجھے تو نعت پڑھن کے کیڑی بے حضور آئے بیٹھے حضور آئے بیٹھے نہیں حضور بھی آئے بیٹھے نہیں تھے سانوں بھی انہوں نے بلایا ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور میں اگلے چنوٹ گیا میں اس سے نقابت سن کے حیران گیا لیکن نقابت بھی عجیب سے لحاظ کرتے ہیں تسی میں کہنا کہ ڈھول نہ بھول جاؤ گے ڈھول کی شاید یقین کرو انہیں لفظاں او نچایا حیران پریشان کر چھڑے. میں پہلی باری زندگی نقابت سنی اے چنوٹ ضلع عجیب سٹائل ہے تے او ہن پڑھدے کی نے ایسے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ آقا تشریف حضور دے بلائے تسی آ بیٹھے حضور بھی آئے بیٹھے نے نعت پڑھ دے جان کے تے آپ اے ادب ہے کہ بے ادبی ہے کہ حضور تے آئے بیٹھے ہو تے بندہ آپ اللہ بے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہ صرف بابا جی تو خوش کرنے واسطے نا خوش آمدہ کرنے واسطے یہ ہو جائے لوگ اپنے کاروبار سیدھے کیتی بیٹھے نے ورنہ حضور دی نعت ہوئے حضور دی محفل ہوئے تے پھر محفل بھی کئی کران والے بالکل داڑھی مچھا مننے ہوئے داڑھی مچھا مننے ہوئے بالکل کلین شیپ نعت پڑھی جان گے نعت محفل نعت کرائی بیٹھے ہون گے تے وہ آکی جان گے بھی حضور اتھے آئے بیٹھے نے میں کہ یار میں تے حدیث پاک جو کچھ اور پڑھے سی اگر مولانا صاحب تسی کی پڑھے میں کہ حضور دی محفل وچ دو داڑھی مننے گئے حضور دی محفل وچ حضور دی بارگاہ وچ دو داڑھی مننے گئے خسرو پرویز بادشاہ دے ایلچی اتھے گئے داڑھی منیاں تے مچھاں بڑیاں بڑیاں رکھیاں حضور نے پوچھا تانوں کنے یہ کام دا حکم دیتا ہے تے نال حضور نے گل کرن تو پہلا چہرہ پاک دوجے پاسے کر لیا چہرہ مبارک دوجے پاسے کر لیا تو پوچھا بھی تانوں آ کنے کہ پہلی مرتبہ حضور دی بارگاہ وچ داڑھی مننے بندے آئے ورنہ داڑھی شریف اے مسلمان دا زیور تے ہے ہی ہے نا انسان دا بھی زیور ہے انسان دا بھی حسن ہے کیا تسی علماء کو نہیں سنیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی پڑھی سی کہ نہیں تے فرعون کون سی مسلمان سی یا کافر ہے میرا گل کرنے دا مقصد ہے داڑھی شریف ایسی چیز ہے اے پاویں مسلمان ہوئے پاویں کافر اے بندے نو سونی لگتی ہے تے حسن عطا کرتی ہے اے انسان دا زیور ہے مسلمان واسطے زیور بھی ہے تے سنت رسول بھی ہے پہلی مرتبہ سرکار دی بارگاہ میں دو بندے سرکار نے چہرہ دوجے پاسے پھیر لیا میں کہا میں تے حدیث پاک پڑھیا بھی دو بندے سرکار کول گئے تے سرکار نے ویکھن بھی گوارا دوجے پاسے چہرہ مبارک کر لیا تو سرکار نے دوجی تنقید کی تھی بھی تانوں کنے کیا ہے انہوں نے کہا ساڈے بادشاہ نے کیا ہے تے آپ نے فرمایا میرے خدا نے میں نے حکم دیتا ہے مچھاں چھوٹیاں کرا تے داڑھی شریف بڑی کرا میرے خدا نے تے اے حکم دیتا ہے اور سرکار دی بارگاہ وچ بندے گئے سرکار دی بارگاہ وچ بندے گئے تے سرکار نو پسند چہرہ پاک کے پاسے کر لیا تے ہن سرکار اے ہو جیاں دی محفل وچ آ جان گے بولو یار داڑھی مننے بالکل شریعت تو فارغ ہون نماز تو ہی فارغ ہون داڑھی شریف سنت ہے نا داڑھی شریف تے نماز شریف اچھا داڑھی شریف سنت پوری نہ کر کے سرکار دے سامنے جاون تے سرکار ویکھن بھی پسند نہ کرن تے جڑے نمازیں ہی چھڈ جان او کران محفل تے سرکار اوتھے آئے بیٹھے ہون دسو یار کوڑی گل لگدی پئی سبحان اللہ پھر کوڑی لگدی نا گل بس میں آخری گل کر کے مکان لگیا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ اب ایک بھائی عبدالسلام صاحب ہوری تھے اور بھی جنہیں مبشر صاحب مزمل صاحب تھے جنہیں ساڑھے دوست ہیں جی محفل کران والے یہ سارے دوست نے نا میرے میں بھی انہاں دا کی ہاں بولو تسی بھی سارے میرے کی ہو دوست ہو نا تے دوست وہی ہوندا ہے جڑا سچی گل منہ تے کر دے منہ تے میں مثال دینا مثلا
میں جو اپنا توے دے تے منہ ہاتھ پھیر کے نا توے دے ہاتھ پھیر کے اے تے منہ دے ملیا ہوئے منہ دے ملیا ہوئے اگو ایک بندہ آ جائے وہ آ کے قاری صاحبہ ماشاءاللہ بڑی سونی کریم لیاندی ہے بڑے سونے لگتے پہ واجے کتھوں لیاندی کریم بڑے سونے لگتے پہ مینوں کو بندہ گل کرے میں اپنی گل تاں کردا کہ چلو کسی دے خلاف نہ ہوئے قاری صاحب وہ کریم بڑی سونی لیاندی ہے کتھوں لے کے آئے بڑے سونے لگتے پہ حالانکہ میں لائی نہیں کری ویسے تو مثال دے رہا ہوں ہاں جی اچھا او جناب ہن دسو یہ جڑا بندہ میری تعریف کر رہے ہے دوست ہے کہ دشمن کیوں مینوں تو کہہ رہے ہیں سونے لگتے پہ مینوں یہ کہنا بھی تسی سونے لگتے پہ ہو یہ میری تعریف ہے کہ توہین تعریف ہے نا لفظ کیڑے نے تعریف والے تے تسی کی آخدے ہو میرا سجن ہے کہ دشمن دشمن کیوں ہے بھئی اندہ مطلب ہے مولوی صاحب ایویں ہی رمی جی میں دا ہے لگتا پہ ایویں ہی رمی کہ اتو کو اور سعد الیاس صاحب ورگوں پہ آ جاندہ ہے کہتا قاری صاحب تنو خیر ہے آکی منہ کاڑا کیتی پہ ہو تے میں اٹھ کے گسے جمع پتہ نہیں یار کہ ہو جا مولوی آ گیا میں نو کاڑے مولا کہتا میں نو دس اے میرے دوستی کر رہے ہیں کہ دشمنی صحیح دس ہو یار حالانکہ کی کر رہے ہیں لفظ کیڑے بولے نے توہین آڑے کار کی رہے نے او بلی کہہ رہے ہیں سونے لگ دے پہ ہو کار کی رہے ہیں میرے ناڑے دشمنی کر رہے ہیں یہ میں مثال دیتی ہے بعض اوقات نصیحت جڑی دی بندے نو فلیٹا پہندا ہے اس طرح بھی یار سانو گل کر ساڈے خلاف اسی اس واسطے سدیا اس واسطے میں گل کراں گا ضرور جے تے دل وچ بہ جاوے دل نو پسند آ جاوے تے رکھ لیو نہیں تے مینوں واپس کر دیو میں کسی اور جگہ تے کر لاں گا نہیں سمجھ آئی دیکھو تصویر جڑی ہے تصویر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تصویر نو پسند نہیں کیتا گیا تصویر نو پسند نہیں کیتا گیا لیکن ہون اللہ میری توبہ تصویرہ انیاں بانیاں نے بھی تو سے سوچ نہیں سکتے اپنیاں دی بھی تائیں بڑی اور فلیکس آڑیاں بیبیاں دی بھی میرے خیال کے مطابق چند محفلیں ایسی ہونگیاں جڑیاں فلیکساں تیار ہون لیکن بغیر تصویر دے ورنہ ہر محفل دی فلیکس تیار ہوندی کہ نال بولو تصویر نال یہ تصویر دا کی مقصد ہے کیا ہوتے او صورتاں تصویراں ویکھ کے لوگ آون گے مسجد دے وچ محفل دے وچ آن گے کی مقصد پیسہ بھی زیادہ لگ گیا تے او فلیکس ایڈی شان والی ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی آپ نہیں تو نہیں سمجھ آنی کل آوے گی جیڑی فلیکس بن گئی نا محفلہ دی آج او خود اپنی ایس محفل نہیں آ سکتی ایندی میں چلو کال کر لینا اپنی ایسے محفل دی فلیکس جیڑی ہے اے اندر آپ مسجد بیٹھے نا آپ سارے مسجد آئے بیٹھے نا او استاد بیٹھے نا پوچھو نا استاد جی او بلا آ سکتی ہے اوتے جی آ گئی بخت آڑی دے پھر کی ہونا بلا تسی ذرا اچھی دسو جی کن دی فلیکس دی ساڑی نہیں ہونی اچھا او جی ایک تا پہلی گالتے اچھا پھر تائیں نہیں آئی ہو بچار ساڑی ہو جاوے کسی طریقے ساڑی کسی طریقے تے یار گال سنو یار میں نصیحت کر رہا دیکھو میں تے اپنی دوستی دا حق ادا کر دیا ایک گل کروں گا نصیحت دے طور دے کہ آج تو بعد میرے جننے دوست نے وہ محفل پاک کراؤں چلو پیچھے جو ہونا سی ہو گیا دکی دا دکے بھی ہے لیکن چلو میں آج بطور وعدہ توڑے نال گال کر رہے ہیں کہ یار کم از کم نا آئندہ محفل میلاد کرو تے محفل دی فلیکس بڑھاؤ لیکن بغیر تصویر جنہی مسجد دے وچ بھی آ جائے وہ فلیکس ایتھے لگی ہوندی تھی کٹی سونی لگ رہی سی تو اسی فلیکس بھی ویک دے آسی ہوں محفلہ کرائیے نا 12 محفلہ یقین کرو میں جدو اعلان کرنا کرونا نا تلاوت دا اعلان کرنا تے نعت دا اعلان کرنا میں جے نام بولن لگتا سی تے سارے بندے فلیکس ویک دے سی بھی مولوی صاحب جیڑا نام بولن لگے نے کیا اس تاریخ تے یہی لکھے ہویا کہ اور کوئی بولو نے کیا بھی ویک دے سی
کیوں جی جڑے بندے گئے نہیں کیوں ساجی ایویں نہ جی اچھا ہن ایتھے بھی کوئی لگی ہوندی فلیکس تے او ویکھ لیندے خوش ہوندے میاں واقعی جڑے بندے نے بلایا سی او آ گیا ٹھیک ہے نا جی ہن چونکہ میری زیر صدارت لکھ دیتی انہوں نے تے صدارت پھر صدر کرتا ہے نا صدارت کون کرتا ہے صدر کو اونچی نیوی آنکھ پوے نا تے اونਦੀ ٹینشن نہیں لینی نہیں سمجھ آ رہی لہٰذا اج تو بعد محفل میلاد کرانی ہے فلیکس بناؤ ضرور پہلی گل تو اشتہار نہ بناؤ اشتہار نہ بناؤ کیونکہ اشتہار بناؤ گے وہ لیوی نال لانے پڑنے چپک جانے انہوں نے اتارنا اوکھا ہے وہ پھر اترتے نہیں وہ پھردے نے یا اپنے وقت کے مطابق پھر ڈگ جاندے فلیکس بناؤ تے پاک جگہ تے لاؤ اے نہیں تھلے گٹر ہوے اوتے فلیکس لگی ہوے گندی جگہ تے ایسی بہنا برداشت نہیں کرتے جس پاک فلیکس تے اللہ رسول دے نام لکھے ہو وہ اسی بدبو والی جگہ تے لا دے یار کم از کم سوچنا تے چاہیے کہ نہیں سمجھ آ رہی فلیکس بناؤ تے پاک جگہ تے لاؤ جتھے بے ادبی والی جگہ کوئی نہ ہوے تصویر تو بغیر ہوے اور پاک جگہ تے لگے اور محفل تو بعد وہ اتار کے محفوظ کر لی جا لگی نہیں رہن دے محفل تو بعد دیکھو ساڑی محفل ہوئی نا 12 باہر جا کے دیکھو فلیکس لگی ہوئی اتر گئی کہ نہیں بولو اتر گئی نا کیوں اتری اسی اپنی ضرورت واسطے لائیاں تے ضرورت پوری ہو گئی تے انہوں نے اتار کے کی کر لیا تانوں بھی نصیحت ہے کہ فلیکس بناؤ ضرور پاک جگہ تے لاؤ تصویر تو بغیر بناؤ اور جدو محفل ہو جائے اس تو بعد باقاعدہ جنہیں لان واسطے ٹائم کٹیا سے نا ایویں اتارن واسطے بھی کی کٹو ٹائم کٹو کیا یہ نصیحت قبول کرو گے کیڑے کیڑے دو چار بندے آئے بچوں ہو جائے یہ تو میں گل کی تھی سیدھی تے انشاءاللہ العزیز سیدھی لگے گی دل والے قبول کرن گے انشاءاللہ تے جے دل مردہ ہو گیا ہے نا تے پھر اقبال نو کہنا پینا شعر سنا کے بس اقبال کہندے ہیں مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن مرید من جاندے لیکن پیر تے مولوی نہیں مندے پیر نہیں مندے وڈیرے نہیں مندے کہندے ہیں مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات اور آخری شعر پڑھتا ہے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد داد نہیں چاہتا نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد اللہ پاک جل شانہ تاڑی اساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک سانو سب نو حق اور سچ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ گرامی قدر بڑے ہی خوبصورت انداز سے اصلاح فرما رہے تھے کہ بلا دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سب سمیت میں سادوں نے پہلے بات کیتا سی کہ میں ایک میٹنگ دے جانا ہے سچی گل ہے کہ میں حضور نو بٹھا کے نہیں چلیا میں تو آپ کو بھی اللہ پاک میرے سمیت سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر آج کی ہمارے مخلوقات میں جن کا خصوصی کتاب قدیم پاکستان
حضرت علامہ مولانا محمد اسد عباس مقصودی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، نہایت ہی وقت مختصر ہے، تو جو احباب وطن کھڑے ہیں جلدی جلدی سے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ابھی انشاءاللہ آخری سراغاں کو آپ کی اسماتوں کی نظر کروں گا، تو جلدی جلدی سے بڑے احباب اسی طرح کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، بچوں کو اسی طرح پیچھے کر دیں۔ بڑے احباب جو کھڑے ہیں یہ خود آگے آ جائیں اور بچوں کو واپس آ جائیں۔ گرامی قدر احباب، بڑے ہی خوبصورت رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ حضور کی ثنا پیش کرتے ہیں۔ سپہ سالار غلامت حسان حضرت علامہ مولانا بلبل مدینہ محمد عثمان رضا قادری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا اپنے خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ لگائیں ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جگا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ ارے دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا۔ اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے، اب کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، اب ہاتھ اٹھا ذرا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، دردی دنیا شاد کن غوثیات دستگیر، ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثیات سید، مشکلات عادت دار مدد یا غوثیات پیر گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل رحمہ، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں بے رخ شرم، حق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین دل چشتی۔ نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں میرے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہے اپنے سلام بھائی کا، غالب بھائی کا، اللہ عز و جل اس محل پاک کو مجھ سے متصل پڑھنے والے تمام محترم اور پیارے ثنا خانوں کی حاضری کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر
کر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات مدینے کی سبحان اللہ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی یہ دنیا کھاتی ہے یہ دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پلہ غافل رہیے ایک پلہ غافل رہیے صبح تو شام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ او دی عبادت کریے او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مشکل ٹالن والا سبنوں او پالن والا مشکل ٹالن والا سبنوں او پالن والا مشکل ٹالن والا مشکل ٹالن والا سبنوں او پالن والا بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے رہیے اللہ دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے ہاں دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے ہاں دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے توحید میں خانے چوں توحید میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے بولو اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے
میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، صرف ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، صرف ایک ڈیمانڈ، کوئی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں، کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں، صرف ایک ڈیمانڈ، ساؤنڈ اچھا لگا۔ اللہ کریم کبھی یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی والے، میرا دل بھی والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کی ٹھہرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، میرا دل بھی رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے
कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कालिया जुल्फा वाला, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, मिलके कसम खुदा दी मैनू, जिन्हों हुजूर ना मोहब्बत जरा मोहब्बत, कसम खुदा दी एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं यार, एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं यार, एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं यार, एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं यार, एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं, दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा, दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू, कसम खुदा दी मैनू, दसा की मैं मुस्तफा दी किड्डी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, दसा की मैं मुस्तफा दी किड्डी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, पढ़ के तुवे, हाँ पढ़ के तुवे छेड़ा मर्जी से पारा, पढ़ के तुवे छेड़ा मर्जी से पारा, कसम खुदा दी मैनू, कसम खुदा दी मैनू, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, करके इशारा सोना, करके इशारा सोना, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, बिगड़ी बनावे, किसके हाथ में बिगड़ी है? हुजूर के हाथ में, बिगड़ी बनावे, बोलो सुभान अल्लाह, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू, कसम करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन छोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू, कसम खुदा दी मैनू, कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दा,
نبی ربا تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے بس اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں سونا تیرے نال دا چودویں دا چند تے عرشاں دا تارا چودویں دا چند تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں قسم خدا دی مینوں سب لانو پیارا کالی زلفاں والا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب لانو پیارا قسم خدا دی مینوں سب لانو پیارا میلاد مناتے ہیں اس کا گاتے بھی ہیں اس کا گاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں اس کا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ تو آئیے انہی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو شرمانا چھوڑو ذرا اونچا بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد دل بر کی آمد سونے کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے 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 کیا عالم ہوگا جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو دیکھ رہی ہو حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ تیری راواں دے وچ پلکا بچھاواں یا رسول اللہ تیری راواں دے وچ پلکا بچھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سب مل کر بولو دیوانوں اونچا بولو شرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو لہرا کر بولو مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ
جو حضور کا امتی ہے، جو حضور کا غلام ہے، وہی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا غلام یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سلام یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ آخر میں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلبر کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سب مل کر بولو، دیوانوں چھپ کے بولو، شرمانا چھوڑو، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو اشعار کے لیے جناب آپ کے امام صاحب کے بلاوال محمد عثمان مدنی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ دو اشعار میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ صلاۃ و سلام پڑھیے، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، اور اپنے گھر میں درودوں کی سجاؤ محفلیں، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے، تمہیں کے بھاجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام، کلام اعلیٰ حضرت سبھی کو آتا ہے، امام احباب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ سب سے اعلیٰ اپنے مولا کا پیار
قدر اب آئیے میں گزارش کروں گا نہایت ہی ادب سے محترم مقام عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد مبشر صاحب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مختصر انداز کے ساتھ اور مختصر وقت میں حاضری پیش فرمائیں. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بس مختصر سے یادی لگوانی ہے. تمام دوستوں نے محبت کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمام دوستوں نے محبت کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان. دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان. اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میں آخر پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں صرف اور صرف 2 منٹ کی کہ ہمارے ایک دوست تھے وہ ہمارے کلاس فیلو ہی تھے. وہ ہمارے جامعہ کے اندر پڑھتے تھے علامہ صاحب. وہ عمرے پہ گئے تھے تو کل واپس آئے ہیں. تو ان کی جو قمیض تھی نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا TLP. یہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ TLP لکھا ہوا تھا یعنی تحریک لبیک پاکستان. اب یہ دیکھیے ہم تو محبت والے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں تو اس نعرے سے پیار بھی ہے لیکن اس حکومت کی طرف دیکھیے کہ اس نے کیا کیا. انہوں نے کیسا وہ بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر تو کھڑے ہوئے تو پیچھے سے آئے چند لوگ سیدی والے. وہ آئے انہوں نے پکڑا ساتھ ان کی وائف بھی تھی. جب باہر نکلے نا تو ان کی وائف بھی ساتھ تھی تو انہوں نے کیا کیا اس کو پکڑا اور پکڑ کر لے گئے. ابھی تقریباً ان کو 8 دن ہوئے تھے گئے ہوئے. تو پھر کیا ہوا انہوں نے پکڑ لیا. 3 دن پہلے انہوں نے ایک جگہ پہ رکھا سائڈ پہ اور پھر اس کے بعد 15 دن ان کو جیل کے اندر رکھا. لیکن ابھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی کہ کیا کیا ان کے ساتھ کیا انہوں نے. لیکن صرف ابھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ میں 15 دن پھر جیل کاٹ کر آیا ہوں. تو یہ دیکھیے اس حکومت کا حال. یہ دیکھیے
कहते हैं कि ना मैंने नारा लगाया वहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरी कमीज पे क्या लिखा था, TLP। तो उन्होंने ये किया है। तो आप भी जाएं तो कोशिश कर लें कि इस तरह का दिल के अंदर रखे मोहब्बत हुजूर की। लेकिन ये इस फितने से, ये जो फितना है बहुत बड़ा है, ताकि कल परेशानी आपको बने, तो इससे आपने जरा गुरेज करनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ग्रामी कदर अहबाब, आइए किबला को इन्हीं नारों की गूंज में जिनका जिक्र हजरत ने किया, एक मरतबा जरा दोनों हाथ। ये मत कोई समझे कि ये सियासी नारा है, इसका मतलब सादा सा अल्फाज में हजरत साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से जब बयान करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। सादा सा तर्जुमा इसका ये है, आका में हाजिर, हम हुजूर के लिए हाजिर हैं कि नहीं है, उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है, आका मैं भी हाजिर, मेरी जिंद जान भी हाजिर। और आला हज़रत फरमाते ना, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मैं कहता हूँ अगर मदीने में है तो फिर भी लब्बई का नारा, अगर वहाँ जेल में है तो फिर भी लब्बई का नारा। हम तो कहते हैं इंज भी सजन वाह हवा, ते उंज भी सजन वाह हवा। हम तो तख्ता तार पे चढ़ के कहेंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और सुनो, बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये उन्होंने कहा है ना, सऊदीया वाले वो वहाँ के कानून को एक मरतबा पता चल गया, सिर्फ लिखा था TLP, बोला नहीं था, लिखा था। पावर देखिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, रिजवी शेर पाई गुस्ताखानू नाथे, बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, रिजवी शेर पाई गुस्ताखानू नाथे। जड़ा हाथ उठा के आखे या रसूल अल्लाह, समझे मेरी काट दे मेरे नबी दा हाथ है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आखिरी जुमला आला हज़रत क्या फरमाते हैं, किबला आपकी दुआएं लेना चाहते, आला हज़रत क्या फरमाते हैं आखिरी शेर। और अब्दुल सलाम भाई, मुजम्मिल भाई, किबला कारी साहब और किबला बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आला हज़रत को पढ़ते हैं, सलाम खान मुस्तफ़ा और किबला मौलाना इलियास साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हम ये कहते हैं ना कि ये लब्बैक वाले यहाँ पे नारा लगाते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, कब्र में ये पता नहीं इनके साथ क्या होगा। आला हज़रत ने इसका जवाब पहले दिया, सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ये नारा जब हम जन्नत में जाएंगे तो ये नारा लगाते हुए जाएंगे। पेश कर तो आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। अब किबला जो लब्बैक की आप तहरीक चलाएंगे, यहाँ मिंबर से पैगाम हक बुलंद करेंगे, वो कमाल का होगा। लेकिन आप इनको दिखाइए कि हम रसूलुल्लाह के किस तरह मानने वाले हैं। दोनों हाथ उठा के लब्बैक का नारा आए, आप पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, वो खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बागे जन्नत में हुजूर मुस्कुराएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे और खुल्द में होगा हमारा दाखिला कुछ इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला कुछ इस शान से। हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते जाएंगे, बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आइए बहुत ही खूबसूरत रंग और ढंग के साथ हाज़िरी पेश फरमाते हैं। और इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी नेमतों से नवाजा, और यकीनन आप
آپ ابھی دیکھیں گے اللہ پاک علماء کو، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، جتنے علماء ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بڑے ہی خوبصورت انداز سے، اور پھر اتنے خوبصورت انداز سے کہ محفل کے اگلے دن اگر کوئی بچے سے چھوٹے سے کھڑا کر کے پوچھے نا بیٹا میلاد کہاں لکھا ہے بتاؤ، تو وہ بچہ بھی ہمارا جواب دے دیتا۔ اتنے سادہ اور عام فہم انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا، میں سمجھتا ہوں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا، اور نام بڑا خوبصورت محمد اسد عباس مقصودی صاحب، کتنا خوبصورت ہے جی۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے خوبصورت بات سے ہمارے قربان جہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، میں تھکا نہیں ہوں، میں چیک کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، محمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وإطرته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ باوز بلند سبھی مل کر پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ زندگی دا مزہ آوے، سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ آوے، سرکار دے بوہے تے، ایک بار بولا مولا، دلدار دے بوہے تے، ایک بار بولا مولا، دلدار دے بوہے تے، اور تسی میرے جنازے نو
جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ پاک کو بلایا اور کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے